حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا جو خدمت گزار ہے وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے نا جی. اس کی تو جوتیاں بھی ہم اپنے پگڑیوں میں باندھنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں. میں چونکہ پچھلے سال نہیں آیا، آج حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ بغیر اشتہاری پہلی دفعہ یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا. ہاں جی، ویسے تو ہم اشتہاری ہیں، ہمارے اشتہار بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں. اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. شاید پاکستان پنجاب کی کوئی کورٹ ہو جہاں میرے اشتہار نہ لگے ہوئے ہوں. ہاں تو وہ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے. بات ہے ختم نبوت کی اور آج یوم ختم نبوت ہے اور آج وہ دن ہے جو دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. اور آج کے دن ہم فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہتے ہیں جی آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے. میں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو آگے آئے تھے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی. جی دو آئے، ایسا ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں کیل ٹھوک کر گئے ہیں، ایسی سلاخ ڈال کر گئے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے. تے باقی جڑی رہندی سی نا کسر وہ بابا جی نے پورا جہاز لگا دیتا بچوں. اور ختم نبوت میں لوانا سی نعرہ، تھکے بیٹھے میں نہ کو نعرہ لوانا تے نعرہ لوانا جان دے انشاءاللہ. 2 منٹ ٹھہرو. ختم نبوت پر پیرا ہوگا کس طرح؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمان جاری کر دیا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا. یہ تبرکات ہے اسلام کے، یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، 4000 نشان والے، پھر کہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں. جنہاں دے بارے قرآن نے کہا کہ میں بھی تواڈے نال ہاں. یہ ساڈے تبرکات ہیں، آئندہ تو بعد کسے جنگ وچ نہیں جان گے. لیکن حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے. اور جب ختم نبوت کی بات آیا کہ نہیں جی اسی بڑے صوفی ہونے ہاں، اسی اللہ اللہ کر کے اندر بہنے ہاں. میں کہا جدو منکر اگے آ جاوے نا تو پھر داتا علی اجویری دی سنت پہ جتیاں چاڑ کے انہوں تھلے لے کے آنا تے ٹھپانے ہویا تھلے لے کے آنا. میں کہا داتا علی اجویری تو بڑا صوفی کوئی نہیں ہیں جی، سید حجویر مخدوم امامن انہاں تو بڑا صوفی کوئی نہیں. تے داتا علی اجویری لکھ دینا اپنی کشف المعجوب کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے. نہیں بھائی ایڈے ڈھلے نال نہیں، میں ذرا گل مکمل کر لواں. بھائی جناب سیدنا صدیق اکبر اور جدو ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے اگر جی نہیں اسی اندر بہنا اعزاز اصلی گل کیوں جی میرے ابا جی دی گدی ایتھے وے، ابا جی دی گدی ایتھے وے، اسی جناب باہر نہیں نکل سکتے ختم نبوت واسطے. میں کہا یرموک دا میدان ہے ہیں جی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے نابینا صحابی ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دی گلیاں بڑیاں خاردار ہیں، اچھیاں نیویاں تے میں فجر دی نماز نہیں پڑھا، میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں، میں فجر دی نماز مسجد نبی با جماعت آ کے نہیں پڑھ سکتا. حضور نظر کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، جتھے آپ نفل ادا فرماؤ گے میں ہو جائے مصلی بنا لوں گا. جتھے حضور نماز پڑھ کے جان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس تو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات جگہ ہو سکتی. اور پھر وہ انہاں دا گھر بھی ہوئے ذاتی ملکیت دا گھر، لیکن اسلام نو لوڑ پہ گئی یرموک وچ. مسلمانہ دیا 3 یا 4 صفحہ اور رومیہ دیا 11 صفحہ. جدو اسلام نو لوڑ پہ گئی تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گیا.
آ گئے کیا جی مینو بھی لے چلو. صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مذاق کرتے ہو, اسی تانوں اتنے سنبھالیں گے یا جنگ لڑیں گے, تسی تو آگے جناب تانوں نظر نہیں آتا, تسی نابینے ہو. فرمایا نہیں سنیا بڑی بڑی ڈاڈی جنگ ہے, ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جائے, ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت اگے پیچھے دائیں بائیں جانا پہ جاوے, تے جناب انہاں کہا جھنڈا مینوں دے دینا, ہو سکتا تانوں پیچھے ہٹنا پوے, جھنڈا مینوں دے دینا, میری آنکھاں کوئی نہیں, میں نس نہیں سکتا, میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں نکل دینا. تے جنگ ختم ہوئی, صحابہ نے شہیداں نوں جدوں اکٹھا کیتا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اس سینے نال عین کر کے لایا. اے ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت تے پہرا دین دا. باقی تسا یمامہ دی ساری گلاں سنیاں تے ختم نبوت تے پہرا دینا کیویں. او باغ جس دا نام حدیقت الموت پہ گیا, او باغ دے اندر پناہ لیندے لیندے, کیونکہ یمامہ انہاں دا گھر سی, انہاں منکرین ختم نبوت دا اور صحابہ تے تو 1200 میل تو چل کے گئے یمامہ, تے انہوں نے جناب وہ قلعے دی آڑ لے کے قلعہ بند ہو گئے. جدوں انہاں قلعے دا دروازہ 40,000 لشکر وچ بند ہو گیا تے جناب قلعے دا دروازہ بند کر لیا, جڑا کول مجاہد جاوے جناب ختم نبوت دا پروانہ جاوے ہو تو جناب سیسا پگھلا کے سٹن, لوہے دی لکڑیاں سٹن, آگ سٹن, گرم پانی سٹن, او جناب شہید ہو جاوے. حضرت برا بن مالک آ گئے, اسلام جڑے پیدا کردہ, اسلام ہاں اسلام جڑے پیدا کردہ. یہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت, کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. بال کہتا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں تے نال اپنی شریعت بھی بدل لیا. یورپ ساختہ, یورپ دی این کا لا کے اتنا دین بیان کرنا جس نال جناب یورپی یونین ناراض نہ ہوئے, امریکہ ناراض نہ ہوئے, چائنا ناراض نہ ہوئے, فلاں ناراض نہ ہوئے, FATF ناراض نہ ہوئے. کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت, کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. کہندا تو بٹیرا بن گیا, بٹیرے کی اڈاری اتھوں ہوندی اوتھے, اتھوں ہوندی اوتھے. کہندا شاہینہ دا دین لوہے صبر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں. کہندا اے شاہینہ دا دین سی, تو بدل کے رہ گیا. حضرت برا بن مالک آ گیا, بالکل چھٹ کے بدن دے مالک. اے حضرت انس بن مالک دے بھائی ہیں جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی. حضرت برا بن مالک آ گئے. میں دس رہا بھی ختم نبوت تے پیرا ہونا کیویں میں. حضرت برا بن مالک آ گئے, آپ نے فرمایا صحابہ نو عرض کی تھی کہ جناب ڈھال لے آؤ, ڈھال. انہوں نے کہا جی ہن کی کرنا. حضرت برا بن مالک اون اسلام جڑے پیدا کردہ. حضرت برا بن مالک اون جنہاں دے بارے حضرت فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیتا سی بھی برا بن مالک کو کسی لشکر دا سربراہ نہیں بنانا. اے لشکر نو اتھے لے جائے گا جتوں واپس آن کی امید ہی کوئی نہیں. اتنے جوش و جذبے جوش جہاد نال بھرے ہوئے حضرت برا بن مالک. تے پھر جڑا پورا بھریا ہوئے کام بھی آخر تے وہی آندا. آج آ گئی نا واری, انہیں جناب قلعہ بند ہو گئے تے حضرت برا بن مالک آ گیا. کیا میں نو ڈھال ہوتے رکھو تے ڈھال ہوتے رکھ کے میں نو اچھال دیو قلعے دے اندر, تے اندر 40,000 کھڑیا تے میں دروازہ کھول دیاں گا. اے بات کہتا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. صحابہ کہنے نسی اینج ڈھال ہوتے رکھیا تے اینج کر کے اچھاڑیا نا, تے حضرت برا بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے. اور بابا جی کہتے سن وہ تھلو صرف اینج نیزے بھی کھڑے کر دے نا, اینج نیزے بھی کھڑے کر دے تو حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جانی سی. لیکن ایک گل ہے کہ عقل ہزار ہیلا مبرس بیاض عشق کمالے یک فن دارت. اقبال کہتا عقل ہزار ہیلے نہ کھچ دی, ایک کیویں ہوئے گا, ایک کیوں ہوئے گا, ایک کی ہو جائے گا جی. کہتا عشق ایک ہی فن رکھتا کہ محبوب نو راضی کیویں کرنا بس. ہاں ایک عشق نو ایک کوئی فن آندا, ایک کوئی کہ محبوب نو راضی کیویں کرنا. حضرت برا بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے, 40,000 دے نال لڑدے ہوئے جناب قلعے دا بوہا کھول کے رکھ دیتا. اے ہے ختم نبوت تے پیرا دین دا طریقہ کہ جدو کچھ بھی نہیں تا اپنی جان حاضر کر دیتی. اینجی انہوں نے نہیں سی پتا بھی اتو تیل بھی آ رہا, آگ بھی آ رہی, سارا کچھ آ رہا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہ اساں پہلے ڈاڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی ڈاڑی جنگ لڑی. اور اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ. کہتے ہیں بھئی جدو جنگ زورت ہوئی تھی ادھروں بھی نعرہ تکبیر تھے, ادھروں بھی نعرہ تکبیر. کہتے ہیں پھر سمجھ نہ آوے بھئی بڑھے گا کی. کہتے ہیں پھر خالد بن ولید اگے بدے, قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن, یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کرار. ہاں جی
حضرت خالد بن ولید اگے بنے، فرمایا یا محمد یا محمد جدو اے لگیا نا، پھر خالد بن ولید نے البدایہ والنہایہ سے بھی لکھیا کہ انصر یا محمد کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، مدد کیجئے، توڑے غلام توڑے ختم نبوت دے منکرہ دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ تو پھر صحابہ کہنے کہ وڈ کے رکھ دیتے، اور صحابہ کہنے خالد بن ولید نے شرحبیل بن حسنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ اس دی نظیر نہیں ملتی، کہنے حضرت خالد بن ولید دا ہاتھ چڑھا نا، وہ دستے ہوتے جم گیا، اتنا خون بہا اس جناب، اس طرح 40 وڈ کے رکھ دیتا نا، 40 وڈ کے رکھ دیتا، اور اینج خون بہا کے دستے ہوتے ہاتھ جم گیا، کہندے کئی دیر گرم پانی وچ رکھن تو بعد ہاتھ کھلیا۔ اے ہے ختم نبوت دے منکرہ دا علاج۔